اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان پر ایمان لے آئے، مگر بعد میں وہ مرتد ہو گئے، بعد میں وہ گناہگار ہو گئے، ایسے گناہگار کہ جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ ایک مشہور واقعہ ملتا ہے، ابی امامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک روز ثعلبہ بن حاطب انصاری جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، دعا کریں پروردگار مجھے دولت مند بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تھوڑا مال جس کا تم شکر خدا ادا کرتے ہو اس زیادہ مال سے کہیں بہتر ہے کہ جس کے حساب کتاب میں تم الجھ کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہو جاؤ۔ یہ سن کر ثعلبہ واپس چلا گیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ آیا اور اپنے مدعا کی تکرار کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پیرو اور ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم، اگر میں چاہوں کہ تمام پہاڑ میرے لیے سونا بن جائیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ پھر واپس چلا گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس آیا اور کہنے لگا، میرے لیے میرے امیر ہونے کی دعا ضرور کریں، اگر پروردگار عالم مجھے دولت دعا ضرور کریں، اگر پروردگار عالم مجھے دولت عطا فرمائے گا تو میں کسی کا حق دینے میں ہرگز تاخیر نہیں کروں گا اور سب لوگوں کو ان کا حق دوں گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، پروردگار ثعلبہ کی مالی امداد فرما۔ ثعلبہ واپس گیا اور چند بھیڑیں خرید لیں۔ کچھ ہی دن بعد بھیڑوں میں اس طرح اضافہ ہوا جیسے چیونٹیاں انڈے دیتی ہیں اور بچے پیدا کرتی ہیں۔ ابتدا میں ثعلبہ 5 وقت کی نماز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھتا تھا۔ جیسے جیسے بھیڑوں میں اضافہ ہوتا گیا، اس نے نماز جماعت میں شرکت کم کر دی، یہاں تک کہ صرف ظہر اور عصر کی نماز کے لیے مسجد آنے لگا اور باقی نمازیں بھیڑوں کی اماجگاہ پر ہی پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایسا ایسا بھیڑوں کی زیادتی نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ صرف جمعہ کے دن مدینہ آتا اور نماز میں شرکت کرتا اور باقی دنوں میں بھیڑوں کی رہائش گاہ پر ہی نماز پڑھ لیتا۔ اس عمل کو بھی کچھ عرصہ بعد اس نے چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی وہ ہفتے میں ایک بار راہ چلتے افراد سے مدینہ کا حال معلوم کر لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ثعلبہ کا حال پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس اتنی کثرت سے بھیڑیں ہو گئی ہیں کہ قرب و جوار میں ان کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا وہ مدینے سے دور چلا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ثعلبہ پر وائے ہو، ثعلبہ پر وائے، ثعلبہ پر وائے ہو۔ کچھ عرصہ بعد آیا زکوٰۃ نازل ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کو، جن میں سے ایک بنی سلیم اور دوسرا قبیلہ جھنیہ سے تھا، زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے مقرر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ ثعلبہ اور دیگر افراد سے زکوٰۃ لے لیں، اور ساتھ ہی ایک نوشتہ بھی ان دونوں کو دیا اور اسے حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ ثعلبہ نے کچھ دیر سوچا اور کہا
یہ تو مجھے جزیہ معلوم ہوتا ہے، تم لوگ پہلے دوسروں سے وصول کر لو پھر میرے پاس آنا۔ وہ لوگ وہاں سے بنی سلیم کے ایک آدمی کے پاس آئے۔ اس نے جب یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق سنا تو اپنے اونٹوں میں سے بہترین اونٹ تلاش کر کے بطور زکوٰۃ ان کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں نے اس سے کہا کہ تم سے یہ نہیں کہا گیا کہ اچھی قسم کے اونٹ دو؟ اس شخص نے کہا خود میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی چیز دوں۔ پھر بقیہ افراد سے بھی زکوٰۃ وصول کی گئی اور دوبارہ ثعلبہ کے پاس یہ دونوں اشخاص پہنچے۔ ثعلبہ نے کہا وہ حکم نامہ مجھے دکھاؤ۔ پڑھنے کے بعد وہ بولا یہ تو مجھے جزیہ معلوم ہوتا ہے، آپ لوگ جائیں، میں اس کے بارے میں خوب غور و فکر کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جواب دوں گا۔ وہ لوگ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تمام لوگوں نے جب واقعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلیم کے اس مرد کے لیے دعا فرمائی اور ثعلبہ پر وعظ کی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ ان منافقین میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خدا سے قول و قرار کر چکے تھے کہ اگر خدا ہمیں اپنے فضل و کرم سے کچھ مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکار بندے ہو جائیں گے۔ جب خدا نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور کترا کر منہ پھیر لیا۔ پھر جب ان لوگوں نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اسی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ثعلبہ کا کوئی جاننے والا نزول آیت کے وقت وہی موجود تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو ثعلبہ کو جا کر تمام ماجرا سنایا۔ ثعلبہ فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ مجھ سے زکوٰۃ لے لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پروردگار کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں تیری زکوٰۃ کو قبول نہ کروں۔ ثعلبہ بہت پریشان ہوا اور پریشانی اور ندامت سے اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ کفر تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا مگر تو نے خود ہی نہیں مانا۔ ثعلبہ اپنے بھیڑوں کی آماج گاہ واپس آ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ثعلبہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے زکوٰۃ نہ لی تو میں کیوں لوں؟ پھر یہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر کے پاس گیا اور کہا مجھ سے زکوٰۃ لے لو، لیکن انہوں نے بھی یہ قبول نہ کیا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی اس نے کہا کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر ثعلبہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں مر گیا۔ کہتے ہیں کہ ثعلبہ جنگ بدر میں بھی شامل تھا۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، ان کے صحابی بھی تھے، مگر بعض ایسے واقعات ہوئے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھے۔